بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ بڑی زبردست اور پکی ہوئی خبریں نہ صرف لندن سے ہیں بلکہ عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ معاملات کو بڑے اچھے سے آج کلیئر کیا، پھر صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ چیس کے آج ان کا خطاب بھی تھا، لیکن صحافیوں سے گفتگو بہت ہی زیادہ تگڑی تھی اور خاموشی رکھی بھی ہے باقاعدہ طور پر۔ اب کسی کا نام لے کے بات نہیں ہو رہی، ایف آئی آر میں شریک ملزمان کا نام لے کے بات نہیں ہو رہی، اسپیشلی ایک اعلیٰ ترین فوجی افسر کا نام لے کے بات نہیں ہو رہی۔ یہ 5واں یا 6واں خطاب ہے کنٹینیوس۔ خان صاحب ایسی گفتگو نہیں کرے، کیا وجہ ہے، کیا چیزیں ہیں جو بیچ میں پک رہی ہے؟ لندن میں کون سی چیزیں پلاننگ ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں، ایک کے بعد ایک آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ فیصل وابڈا کا معاملہ کافی زیادہ سسپیشیس ہوتا جا رہا ہے، کہیں پلانٹ تو نہیں ہے، یہ بھی چیز ہے، کسی اور طریقے سے پلانٹ تو نہیں ہے، تو ان کا غم و غصہ کس قسم کا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ہم اگر ہماری ہی خبروں کی کنیکٹیوٹی اگر بہتر ہو جائے تو کتنا زبردست رہے گا، تو ساری آپ کے سامنے۔ تو میاں صاحب کے جو قریبی حلقے نا لندن کے، جو ہمارا بھی حلقہ ہے باب ہے، جن سے میاں صاحب مشورہ لیتے ہیں، میاں صاحب مسلسل مشورہ لے رہے تھے، اور ابھی پچھلے دنوں کو ہفتہ 10 دن کے اندر سیٹنگ بہت زیادہ مضبوط بھی ہو گئی تھی، اسپیشلی شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں اور اس کے آنے کے بعد بھی، کہ انہوں نے پوچھنا چاہ رہے تھے سب حلقہ باب سے قریبی سے کہ کیا مجھے پاکستان چلے جانا چاہیے، کیا مناسب وقت ہے؟ تو بہت ہی قریبی حلقوں نے کہا کہ جی نہیں، ابھی نہیں، الیکشن سے 2 مہینے پہلے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں ہی تے گل پوچھ رہا ہوں، الیکشن کدو اناؤنس کریے، کب کریں؟ انہوں نے کہا جی الیکشن سے 2 مہینے پہلے، کیونکہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، کیونکہ ابھی جو پوزیشن ہے نا تو وہ آپ کا ہونا نہ ہونا دونوں ہی فارغ ہے، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں بھی ایسی بن رہی ہیں نا، ایک تو اکانومی کی حالت کا جو حالت ہے، پوزیشن ہے، وہ تو سب کچھ ہے، تو موجودہ حالات آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اس خبر کو ڈان نے بھی کنفرم کیا، ڈان نیوز میں کنفرم کیا۔ حالات کیوں نہیں اجازت دے رہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، عوام کو روٹی کپڑے سے معاملہ ہے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی وہ دیکھ رہی ہیں سڑکوں پہ، اسی لیے یہ سب چیزیں احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہی ہیں۔ ابھی جو آج ہی کی خبر سن لیں نا موسم سرما کے حوالے سے، موسم سرما کے گیس کے شدید بحران کا خدشہ ہے، بحران ابھی بھی ہے، آپ یقین جانیں 9-10 بجے کے بعد پاکستان کے بیشتر علاقوں میں، اسپیشلی پنجاب میں سب سے زیادہ بحران ہے ادھر جہاں سے میں بھی بیٹھا ہوں اس وقت، تو وہاں گیس بھی موجود نہیں ہے اور شدید بحران کا خدشہ ہے۔ دسمبر جنوری میں شدید شارٹ فال ہوگا، جو ابھی اتنا زیادہ ہے۔ روٹی تو پکانی ہے نا، توا تو گرم کرنا ہے، بچوں کو تو کھلانا ہے۔ روز پیکیج رپورٹ سب سے آخر میں چلتے ہیں 9:55 پہ، رات 12:50 پہ کہ خبر دی تھی مگر رجسٹر نہ ہو پائے، اس طریقے سے خبریں یہ والی چل رہی ہے کہ لوگ تو بڑی مصیبت کے اندر ہے ہی ہے۔ تو جب مصیبت ایسی ہوگی اور اس پہ حکومت نے جو گیس کمپنی ہے نا ان کو لوڈ مینجمنٹ کی اجازت دے دی ہے۔ لوڈ مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی اجازت دی، لوڈ شیڈنگ آلریڈی کم ہے، گیس نہیں آ رہی اور مزید اجازت دی، اور پنجاب سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا۔ تو عمران خان کے احتجاج کو بہت بڑا بوسٹ ملنے والا ہے، مل بھی رہا ہے، جس وقت حالت شروع ہو چکی بھی ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور جنوری اور دسمبر کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہو جانا ہے، گیس بالکل ناپید ہو کے رہ جانی ہے، تو یہ معاملہ بہت اوپر جائے گا، عوام بہت زیادہ تنگ ہوگی۔ جب عوام بہت زیادہ تنگ ہوگی کیونکہ روٹیاں نہیں پکیں گی تو پھر سڑک پہ نظر آئیں گے نا، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اس بنا پہ نا اس طرح کے دیگر کافی فیکٹرز ہیں۔ ایک پاکستان کا وزیر خزانہ اچانک آتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں 9:55 پہ پریس کانفرنس کرنے آؤں گا۔ ساری دنیا سمجھتی ہے، نیوز روم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بڑا اعلان کرنے والا۔ پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی، پیٹرول کی قیمتیں زیادہ نہیں ہوں گی۔ اتنے بڑے وزیر خزانہ کو بھائی کیوں ہے ایک چھوٹا سا لیٹر لکھ کے بھیج دیں، ایک ٹکر بھیج دیں وزارت خزانہ کی طرف سے، ختم کریں اس بات کو۔ آپ نے اپنی رونمائی کیوں کرنی ہے؟ فار واٹ؟ مجھے بتا دیں کہ اس سے پہلے وزیر خزانہ آ کے بتاتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، ہاں جی، بڑا اعلان ہوتا تھا پرائم منسٹر خود کر دیتے، نہیں تو آرام سے ایک سمری جاتی تھی نیوز روم کو ملتی تھی، وہ سارے ٹکر شکرز کی شکل میں چلا دیتے تھے۔ تو حالات سازگار نہیں ہے، موجودہ حالات میں اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے بولا کہ ڈان لیگ نے بھی خبر دی ہے، تو باقاعدہ طور پر اطلاعات یہ ہے ڈان لیگ کی طرف سے، ڈان نیوز کی طرف سے، کہ نون لیگ کو آئندہ انتخابات کا گرین سگنل ملا ہے، اور مریم بی بی کا بھی بڑا کردار ہے اس سگنل کے حوالے سے، اور اپریل یا مئی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے، اور ابھی مزید اتحادیوں سے مشاورت ہونی ہے۔ مئی 2023 کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی پیغام بھجوایا ہے انہیں کہ اپنے معاملات صحیح کر لیں، بیٹھیں، کتنی سپورٹ کریں آپ کو، آپ کا سارا گند ملبہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، آپ کی ساری انکمپیٹنسی ہمارے اوپر آ رہی ہے، آپ کی ساری حرکات سکنات سوشل میڈیا سے لے کے کچھ بھی نہیں بول سکتے تو کیا کس کو رہے ہیں، کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ سب ان کی حرکات ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑ رہی ہے۔ لیکن کب تک کریں؟ آپ کی وجہ سے کب تک برا بلا بنے؟
اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی نے مجھ سے بات کی، تو کمیٹی تو حکومت ہی تشکیل دیتی ہے نا، تو خیر اسی طرح کا کوئی پیکج ہو. اور جنرل فیاض چشتی صاحب نے جو 2 روز پہلے پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی تھی. اس سے بھی ہو گیا. وہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ مجھے مئی میں الیکشن نظر آ رہے ہیں. کہیں بات ہوتی ہے تو نظر آتے ہیں نا. کہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ میں جنرل باجوہ، میرا بیٹا جنرل باجوہ کا کلاس فیلو ہے، جنرل فیض چشتی، تو ان کو بھی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ وہ بھی تھوڑی اسٹیبلشمنٹ کے قریب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو یہ خبر ہے. دوسرا، پنجاب پولیس تو وفاق کے ساتھ چل رہی ہے. اتنا معاملات ابھی ہم نے دیکھے، تو بیوروکریسی بھی ان کے ساتھ ہی چل رہی ہے وفاق کے ساتھ. ظاہری بات ہے، افسر ہیں جو بیوروکریسی، وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرتے ہیں اگر سی ایس ایس آفیسر ہوں. تو اگر نہیں کریں گے، اگر باتیں نہیں مانیں گے تو اے سی آر خراب ہوگی. اے سی آر خراب ہوگی تو بس گئی نا. تو جو نئی جے آئی ٹی تھی نا، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کام بھی شروع کر دیا اس جس کے سربراہ کا نام غلام محمود ڈوگر صاحب ہے، کل اس کے متعلق نا میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ وفاق نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ خفیہ اداروں کے نمائندے اس کے اندر ہونے چاہیے جے آئی ٹی کو، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ غلام محمد ڈوگر کو تو ہم نے معطل کیا ہوا ہے، تو معطل آدمی کی سربراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ڈوگر تو معطل ہے. تو محکمہ داخلہ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، انہوں نے وفاق کے تحفظات کو درست قرار دیا ہے. وزیر داخلہ پی ٹی آئی کے ہیں عمر چیمہ صاحب، لیکن بیوروکریسی جب کام نہیں کرے گی تو مجھے بتائیں بیوروکریسی جب ہاتھ اٹھائے تو کام کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میں سب کروں گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں معاملہ کتنا ڈیپ ڈاؤن ہے. جی آئی ٹی کو بھی اجازت نہیں مل رہی کام کرنے کی. یہ بھی ٹوٹ جانی، میں یہ بھی بتاؤں، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے. اچھا، بہرحال یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا، اسد عمر صاحب سے متعلق آپ کو بتا دوں کہ وہ آج خوشاب میں گرے، سٹیج کا تختہ وختہ ٹوٹا ان کا. تو لیکن باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، مشکوک قرار دے رہی ہے، پبلک پریشان ہے، مشکوک قرار دے رہی ہے. حالانکہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا یہ خبر ہے تو میں آپ کو لگا تو آپ کو یہ خبر بتاتا چلوں. اب آ جاؤں ذرا عمران خان صاحب کے. آخر میں فیصل واوڈہ بولتا ہوں. عمران خان صاحب نے نا آج میڈیا سے پھر گفتگو کی، صحافیوں سے، اور بڑے معاملات کلیئر کیے. پرویز الہی صاحب کا بھی انہوں نے معاملہ کلیئر کیا، اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ بھی اپنے ساتھ کلیئر کیا، قاتلانہ حملے کے اوپر بھی بات کی. تو کافی چیزیں کنفیوژن تھی جو اسٹیبلشمنٹ، اسپیشلی جو پرویز الہی صاحب کو جو برا بلا کہہ رہے تھے نا لوگ کہ پرویز الہی سارے چیز کے پیچھے ہے، ایف آئی آر درج کرانے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر جو وزیر آباد میں ہوئی ہے یہ عمران خان کی اجازت سے ہوئی ہے. کیونکہ پرویز الہی صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اپنے آپ کو وزادار کہہ کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کہہ کے، تصفیے والے معاملات کو سامنے رکھتے، بہت سی دوائیاں دے کے انہوں نے کروا دی تھی. سر عمران خان صاحب نے بھی انڈرسٹینڈ کیا کہ بھائی ہر بندہ عمران خان تو نہیں ہے نا، ہر بندہ تو نہیں ہے. تو یہ ہوئے تھے، یاد ہے میں نے آپ کو یہ ساری بات بتائی. تو آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کے درج نہ ہونے پر پرویز الہی ذمہ دار نہیں ہے. یعنی پھر وہ طاقتور حلقوں کی طرف ان کا اشارہ تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بننے والی جے آئی ٹی نے کام شروع کیا، لیکن اس جے آئی ٹی پر وفاق نے تحفظات دیے اور پنجاب کی وزارت داخلہ اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو چکی ہے کہ وفاق کے تحفظات بالکل درست ہیں. ساتھ ساتھ اس یقین کا انہوں نے اظہار کیا کہ فائرنگ کرنے والے ایک سے زیادہ تھا میرے پہ قاتلانہ حملے کا، اور 100% انہوں نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرے پاس سنیپر شوٹر تھا جس نے مجھے فائر کیا تھا، سنیپر کی گولی کا مجھے لگی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اپنے اسٹیبلشمنٹ سے کیے گئے معاملات کے حوالے سے انہوں نے کچھ کلیئرنس دی جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دی تھی. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی میں روس گیا تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں دورہ روس سے واپسی پر اختلافات پیدا ہوئے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت خارجہ پالیسی پر ایک پیج پر تھے. روس سے واپسی پر اختلافات ہوئے، یہ ایک معنی خیز چیز تھی. میں نے کہا ہم فورن پالیسی، اور مجھے بھی ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے کہ فورن پالیسی فوج کی اور عمران خان صاحب کی بالکل سیم تھی، اور بہت دور تک نتائج اور دور رس نتائج کے لیے یہی کافی تھا کہ فورن پالیسیز کو فوج کی کنسنسس. افغانستان ہے نا بھائی، فوج کو پاکستان کی ایجنسیز کو زیادہ پتہ نا، انڈیا ہے نا ہمسایہ، ایران ہے نا ہمسایہ، چین ہے نا ہمسایہ، پتہ ہے نا. تو چیزوں کو تھوڑا دھیان سے لے کے چلنا ہوتا. تو وہ وہاں تک تو تھا. تو خان صاحب کہنے کہ دورہ روس سے واپسی پر اختلافات پیدا ہوئے، اور اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت خارجہ پالیسی پر ایک پیج پر تھے. یہاں انہوں نے چیز بولی اختلافات کی. انہیں کہا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عثمان بزدار کو ہٹاتا تو پنجاب حکومت گر جاتی. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے زور لگایا ہوا تھا عثمان بزدار کو گرانے کے حوالے سے. ویسے اگر یہ نکال ہی دیتے تو عثمان بزدار کی جگہ کوئی اور رکھ دیتے. شاید یہی ضد کہیں بیٹھ گئی ہے، یہی وینڈیٹا بن گیا کوئی معاملہ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات احتساب اور عثمان بزدار کو نہ ہٹانے پر ہوئے.
کہ احتساب جن کا ہم کرنا چاہتے ہیں ان کو اب کلین چٹ دیے جا رہے ہیں، ہم جن کو تلنا چاہتے ہیں ہم ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں، ان کے متعلق ہاتھ اولا رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پر نیب میرے کنٹرول میں تھا ہی نہیں، تو یہ چیزیں تھیں۔ اچھا اب میں آ جاؤں ذرا فیصل وابڈا صاحب کے اوپر۔ جی فیصل وابڈا کو آج نیب نے بلایا تھا، اچھا جی، اور نیب نے انہیں بلایا تھا اس کیس میں کہ برطانیہ سے پیسے آئے تھے ملک ریاض صاحب کے، ٹھیک ہے، اور پھر کابینہ کا ایک اجلاس ہوا تو کابینہ میں منظوری دی گئی تھی، اس کے بعد ملک ریاض صاحب کو وہ پیسے دے دیے گئے تھے۔ تو نیب نے آج نا کچھ تھوڑی لالچ وولچ دینے کے لیے نا فیصل وابڈا کو بلایا تھا کہ آپ اس وقت آپ کابینہ کے ممبر تھے، تو سارا معاملہ کیسے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اب تو وہ وعدہ معاف گواہ بھی اگر تھوڑی مخالفت ہے تو وعدہ معاف گواہ بھی بن جائے گا، کچھ نہ کچھ تو نکالے گا، ساری بات ہے۔ تو باہر آ کے انہوں نے کہا کہ سوال مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ فیصل وابڈا مجھے پتہ ملا ہوا ہے ان سے کوئی بھی ہے۔ فیصل وابڈا کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ تو فیصل وابڈا نے کہا کبھی بھی نہیں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں کبھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ ہاں ان کے ارد گرد جو کیڑے ہیں نا وہ میں صاف کروں گا۔ کیڑوں سے مراد نا وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نا عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوانا چاہتے ہیں یا لڑا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے خلاف ہیں۔ ادروائز وہ کسی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں بول رہے، بلکہ مسلسل کلین چٹ ہی دیے جا رہے ہیں، مسلسل کلین چٹ ہی دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی معنی خیز چیز ہے۔ تو اور اس کا خان صاحب کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، نقصان تو نہیں ہو رہا، تو کیا لگتا ہے؟ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ملے ہوئے کچھ ہے، آپ کو لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگے کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔